السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے بدع و شہر رجب۔ ماہ رجب کے بعض بدعات کے تعلق سے باتیں ہوں گی، جو بدعات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مروج ہیں، جنہیں دین کا حصہ سمجھ کر اجر و ثواب کے ارادے سے کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی معروف آیت پڑھی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے ذنوب، خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی صراحت کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو جوڑ دیا نبی کی سنت کے ساتھ، کہ اگر ہم نبی کی سنت، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اور زندگی کے سارے شعبہ حیات کے اندر اپنائیں گے، یحببکم اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی سنت کی اتباع میں اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا اور ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جس نے میرا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد، ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی، میرے طریقے پر چلا، میری سنت کو اپنایا، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، منمانی زندگی گزارا، اس نے میرا انکار کیا۔ میرے بھائی، صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ دخول جنت کے لیے ضروری ہے اتباع سنت، نبی کی سنت کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماہ رجب جو چل رہا ہے، کیا ہماری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے؟ آج رجب کی 10ویں تاریخ جو گزر گئی، 11 ہم لوگ داخل ہو گئے، 11ویں کی رات ہے، اور رجب کے پہلے عشرے میں بہت سارے بدعات ہو چکے ہیں، لوگ کر چکے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کے انہیں عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ماہ رجب کے تعلق سے کہ یہ ماہ رجب، شہر رجب اشہر حرم میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاں مہینے کی گنتی 12 ہیں، اس سال کی گنتی 12 ہے، یعنی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، تو 12 مہینوں پر مشتمل
سال ہے، اور یہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، ادب والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب باقی 8 مہینوں میں ہم گناہ کریں گے، ظلم کریں گے؟ نہیں، باقی 8 مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، رسول کی نافرمانی سے بچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسی ہی حرمت و عزت والے جو 4 مہینے ہیں، جس کی صراحت صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ اہل جاہلیت، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اور لڑائی بھرائی کو بند کر دیا کرتے تھے، اور یہ عظمت اب بھی باقی ہے۔ تو ہم یعنی ان حرمت والے مہینے میں رجب کو بھی شامل کرتے ہوئے اس ماہ رجب میں ہم گناہ کرنے سے، جہاں اور مہینوں میں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، بالخصوص اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی سے ہم خاص طور پر بچیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس مہینے میں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو گویا کہ ہم ظالم ہیں، ظلم کرنے ہیں، جس ظلم سے اللہ نے روکا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کر کے اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، اللہ نے منع فرمایا۔ اب آئیے رجب کے بعد بدعات جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مروج ہیں، جنہیں اجر و ثواب کے ارادے سے دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے صلاۃ الرغائب۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ نماز صلاۃ الرغائب، رغائب والی نماز پڑھتے بھی ہوں گے، اور بہت سارے بھائیوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ صلاۃ الرغائب رجب کے پہلے عشرے کے، یعنی پہلا جمعہ جو ہوتا ہے، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز 12 رکعت کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب۔ اور جہاں اس نماز کی اہمیت بتایا گیا ہے اور اس کی فضیلت کو ثابت کیا گیا ہے، وہیں پر یہ عبارت بھی ہے، رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ، کہتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور کہتے کہ یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی سن لیں، جہاں صلاۃ الرغائب کا ذکر آیا ہے وہیں پر یہ عبارت بھی ہے، کہتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، نسبت اللہ کی طرف، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، نعوذ باللہ، یہ افتراء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ کذب ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب بدعۃ باتفاق ائمۃ الدین کمالک والشافعی وابی حنیفۃ والثوری والاوزاعی واللیث وغیرہم، والحدیث المروی فیہا کذب باجماع اہل المعرفہ بالحدیث۔ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ صلاۃ الرغائب والی جو نماز کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے، یہ نماز بدعت ہے، سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دین میں اجر و ثواب کے ارادے سے اس کو داخل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صلاۃ الرغائب نہ پڑھی ہے، نہ آپ سے قولاً عملاً یہ ثابت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صلاۃ الرغائب سنت نہیں، نبی سے ثابت نہیں ہے یہ عمل، بلکہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ائمہ دین میں جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، ثوری، اوزاعی اور دیگر ائمہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور بتایا کہ والحدیث المروی فیہا کذب، اور اس تعلق سے یعنی صلاۃ الرغائب کی اہمیت و فضیلت
پر مشتمل جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ سارے کے سارے موضوع حدیث ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الموضوعات کے اندر اس حدیث کو لایا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے اور نسبت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ اتہام ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹی بات گڑھ کر میرے طرف نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ بدعت بھی مروج ہے مسلم معاشرے کے اندر۔ صلاۃ الرغائب لوگ اجر و ثواب کے ارادے سے پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فی حدیث صحیح یصلح للحجہ۔ کہتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہ ماہ رجب کے فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہے، کوئی بھی حدیث نہیں آئی ہے، نہ ماہ رجب کے روزے کے تعلق سے، نہ ماہ رجب کے کسی رات کی فضیلت کے تعلق سے، نہ ماہ رجب کی کوئی رات اہمیت والی رات، یہ فضیلت والی رات ہے، بلکہ کوئی حدیث آئی بھی نہیں ہے جس حدیث کو حجت بنا کر ماہ رجب کے روزے، ماہ رجب کی رات کے تعلق سے یا ماہ رجب کی نماز کے تعلق سے پیش کیا جائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ ان کی عبارت ہے۔ اور ایسے ہی فتاوی لجنہ دائمہ کے اندر ہے کہ اما تخصیص ایام من رجب بالصوم فلا نعلم له اصلا فی الشرع، کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر کوئی دن ماہ رجب کے تعلق سے ایسا مخصوص نہیں ہے جن میں روزہ رکھا جائے، جن میں روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ رجب کے تعلق سے روزہ رکھنا اور پھر اس روزے کو اہمیت والا روزہ، فضیلت والا روزہ سمجھنا یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ہم اللہ کے مجرم کے کٹہرے میں گردانے جائیں گے، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، چونکہ ہم دین کو ہم بگاڑ رہے ہیں جو دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں، نہ کچھ ہم داخل کر سکتے ہیں نہ دین میں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لو، جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی اتباع سنت ہے۔ اور میرے بھائی اسی طریقے سے جانتے ہیں، میں نے ایک بیان سن رہا تھا الیاس، مولانا الیاس قادری کا، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، کہ بھائی میں ماہ رجب کو پالوں تو کون سی دعا پڑھا کروں؟ تو الیاس قادری کہتے ہیں کہ جب تم ماہ رجب میں داخل ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اور نسبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہمیں سے بہت بھائیوں کو یاد بھی ہوگا۔ میرے بھائی یہ حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث نسبت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جبکہ سندن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے روات میں آتے ہیں زیاد النمیری جو ضعیف راوی ہے، اسی طریقے سے زائد بن ابی رقاد یہ بھی ایک راوی ہے جو روایت کرتے ہیں زیاد النمیری سے، اور یہ سارے کے سارے ضعیف راوی ہیں۔ ضعفہ ابن معین، یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وقال ابو حاتم لا یحتج بہ، امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ ایسے راوی ہیں جن سے حجت اور دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے، اور پھر اس کو امام ابن حبان نے ضعفاء کے اندر لایا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع کے اندر لایا اس کو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دعا کے طور پر ماہ رجب میں اسے پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یرد فی فضل رجب حدیث صحیح، ماہ رجب کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ ولا یمتاز شہر رجب عن جماد الاخر الذي قبلہ، اور کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے جو اس سے پہلے جو والا مہینہ جماد الاخر جو گزرا ہے، بلکہ جماد الاخر جیسے ویسے ماہ رجب ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ اشہر حرم، حرمت والے مہینے جو 4 ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
اور باقی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے تعلق سے نماز پڑھنے یا کیا کہتے ہیں خاص طور پر کسی دن کو جیسے صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے یا اور بھی جو بدعات ہیں اسراء اور معراج، جہاں بہت ساری بدعات ان میں سے ایک یہ ہے ماہ رجب میں اسراء اور معراج 27 رجب کو کرتے ہیں کہ اسراء معراج کی رات احتفال قائم کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج ہوا تھا، جن میں اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ہم سب کے لیے 5 وقت کی نماز ہے تو ثواب 50 وقت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمی کر کے 50 وقت نماز دیا تھا، کمی کر کے 5 وقت کی نماز باقی رکھا ہے۔ میرے بھائی ہم نماز کی پابندی کریں، لیکن یہ احتفال قائم کرتے اسراء و معراج کے موقع سے، جبکہ اس تعلق سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 10 اقوال بیان کرتے ہیں کہ کس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج ہوا۔ 10 اقوال، کتنے؟ 10 اقوال۔ اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم 6 اقوال بیان کرتے ہیں، گویا کہ اسراء اور معراج والے مہینے میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے بعض علماء جو جن کے اندر بدعات والے بہت سارے امور پائے جاتے ہیں کہ بھائی 27 رجب کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج ہوا تھا، اور پھر اس رات کو مان کے چلیں کہ ٹھیک ہے اسراء اور معراج 27 رجب کو ہوا تھا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب کو یہ حفل قائم کیا تھا اسراء اور معراج کی مناسبت سے؟ تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی قائم کریں۔ خلفاء راشدین جس کی 30 سالہ دور خلافت رہی ہے، کیا ان لوگوں نے اسراء معراج کی مناسبت سے جشن منایا، احتفال قیام کیا؟ اگر کیا ہے تو کریں، نہیں کیا ہے تو ہم بالکل بچیں، یہ بدعت ہے، ہم اللہ کے ہاں کل مجرم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، خلفاء راشدین کو لازم پکڑو اور دانتوں سے پکڑے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اور اللہ کے نبی نے جہاں سنت کی اتباع کا مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی بات نکالنے سے بچنا، ہر نئی بات گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ میرے بھائی دیکھیں طرح طرح کی بدعات و خرافات ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے بدعات میں ہے رجب کا کوڈا، یہ مٹی کا برتن بنا کر کے کھیر اس میں ڈالتے ہیں، کھیر پوری یہ تقسیم کرتے لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ یہ نسبت کرتے ہیں امام جعفر صادق کی طرف کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے نام سے نیاز پیش کرو گے اور میرے نام کے حوالے سے تم جو بھی طلب کرو گے تمہاری ساری مراد اور ضرورت پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی گڑھی ہوئی بات امام جعفر کی طرف، اور یہ 1400 سال کے بعد یہ بدعت وجود میں آئی۔ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، اس طرح کے بہت سارے بدعات ہیں، اس طرح مردوں کے نام صدقہ کرتے ہیں، اور پھر اسی مہینے میں خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں۔ بالکل قبرستان جانا اپنی جگہ درست ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اللہ کے نبی نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ عام مہینوں میں آپ قبروں کی زیارت کریں، کیوں ہم ماہ رجب کو خاص کر لیں قبروں کی زیارت کے تعلق سے؟ دیکھیں کافی مدینے میں کے اندر بھیڑ پائیں گے۔ اور پھر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رجب میں عمرہ بھی کرتے ہیں۔ بھی آپ عام مہینوں میں عمرے کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی آپ عمرہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ماہ رجب میں عمرہ ادا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، یہی بدعت ہے۔ یہ سوچ بنائیں گے یہ بدعت ہوگا، اللہ کے ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 عمرے آپ کی زندگی میں ثابت ہے، اور یہ 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالقعدہ میں کیا ہے۔ کہیں آپ سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں بھی عمرہ کیا ہو، اور آپ سے یہ ثابت ہو کہ بھائی ماہ رجب کے تعلق سے عمرہ ادا کرنا زیادہ ثواب نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ماہ رمضان میں آپ عمرہ کریں گے تو حج کے برابر ثواب ہوگا۔ میرے بھائی تو غرضے کے بہت سارے بدعات کو دین کا جز اور حصہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے دین کے اندر نئی بات نکالی اور دین سمجھ کے اس کو کیا وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ بلکہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ورنہ فتنہ اسے آ گھیرے گا، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے،
اور یصیبہم عذاب علیم، ورنہ یا تو وہ دردناک عذاب علیم کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ سنت کو چھوڑیں گے، بدعت جگہ بنا لیں گے، کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر عذاب علیم کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سنت کو لازم پکڑیں اور بدعت کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ان سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور بدعت اور بدعت جتنی بھی بدعات ہیں ان سے ہمیں بچنے کی، اگر ہم نے کر لیا ہے تو بلا تاخیر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔